دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا جس کے پلے نیکی کوئی نہیں، جس کے پلے، واہ سونے نبی کہے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور مزے کی بات، پہلی بخاری مسلم کی روایت پیش کی ہے، اب یہ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بولے سبحان اللہ، آخر تک آواز آ جائے ذرا۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اب توجہ فرمانا جی، یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ روایت سنیں آپ کو لطف آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر رب نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں رب نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر خوش کو تر کا علم اس قرآن کے اندر رکھ دیا، اور کل فی کتاب مبین، یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہر چیز اس روشن کتاب کے اندر بیان فرما دی ہے۔ قرآن کی آیت کے ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہے، اور ادھر میرا رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے قرآن کو آپ پہ نازل فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا اور بتا دیا ہے۔ اور نبی یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہمارے پیغمبر ہم نے سب کچھ تمہیں سکھا کر بتا کر تم پہ فضل عظیم فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ایک ہے فضل، ایک ہے فضل عظیم، اور وہ فضل عظیم کتنا ہے کہ نبی بیٹھا مکہ میں ہے، نبی بیٹھا صحابہ میں مدینہ میں ہے، نبی کبھی خبریں 1400 صدیوں کی دے رہا ہے، کبھی قبر کی دے رہا ہے، کبھی میدان حشر کی دے رہا ہے۔ اللہ تو کیا سمجھے آپ؟ توجہ ہے، بندہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اور ممبر پہ عالم بن کے بیٹھ کے نبی کے علم پہ اعتراض کرے، بتاؤ ایمان سلامت ہے؟ بتاؤ ایمان کامل ہے؟ بتاؤ کیا کیا نبی کی ذات اس امتی سے خوش ہے؟ اور ادھر میرے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، امام احمد نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، 3 مستند کتابوں کے حوالے ہیں، میرے تیرے نبی فرماتے ہیں ایسا بھی ایک گناہگار ہوگا اے ابو بکر عمر عثمان علی جس کے پلے نیکی کوئی نہیں لیکن رب اسے جنت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اچھا جس کے پلے نیکی نہیں، اب میں اہل علم اور اہل محبت کی توجہ چاہوں گا، جس کے پلے نیکی کوئی نہیں، نبی کو اس کا پتہ ہے کہ جنت میں جائے گا، اور یہ بھی نبی پتہ ہے، میں آگے روایت پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے جائے گا کیسے، کس عمل کی وجہ سے جائے گا۔ نبی یہ بتا رہا ہے میرا نبی ہے نا اور تمہارا نبی ہے، اس لیے احمد رضا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ گونج پیدا ہو جائے سب سے نہ میں کسی مسلک کا نام لوں نہ کسی عالم کا، لیکن میرے نبی کی شان علم پر کوئی اعتراض کرے، میرے نبی کے علم غیب پہ کوئی اعتراض کرے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آیات بھی پیش کر دی ہیں، اور اب بخاری مسلم اور امام احمد کی کتاب میں لکھی ہوئی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے تیرے سونے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں ایسا بھی ایک بندہ ہوگا جس کے پلے نیکی ایک نہیں لیکن میرا رب اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصحاب پیغمبر عرض کرتے سونے آقا یہ کیسا بندہ ہے جس
جس کے پلے نیکی ایک نہیں تو جنت میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں مولانا جس کے پلے ایک نیکی نہیں، نبی کو اس کی خبر ہے جنت میں جائے گا۔ کس عمل کی وجہ سے جائے گا؟ جو کلمہ پڑھے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، نبی پہ درود و سلام بھیجے۔ بتا جس کے پلے نیکی ایک نہیں، اتنے گناہگار پہ میرے نبی کی نظر ہے جو صبح و شام نبی کے گیت گائے، میرے نبی کی اس پہ نظر کتنی ہوگی؟ میرے نبی فرماتے پلے ایک نیکی نہیں، بخاری مسلم، لیکن میرے صحابہ جنت میں جائے گا۔ اے آقا یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ بندہ پلے ایک نیکی نہیں، ادھر اسرائیل ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ گیا۔ اس نے جب دیکھا موت کا وقت قریب آ گیا، صحت اجازت نہیں دیتی، حالات و آثار ایسے نظر آئے کہ اب دنیا سے جانے لگا ہوں۔ گھر والوں کو بلا کے کہنے لگا گھر والوں جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، زمین میں قبر نہیں کھودنی۔ اہل خانہ نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، جب میں مر جاؤں مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، اور جب راکھ بچ جائے گی آدھی راکھ سمندر کے حوالے کر دینا، آدھی راکھ صحرا کے حوالے کر دینا۔ جب یہ گناہگار بندہ مر جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، میرے تیرے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں جب مر گیا اہل خانہ نے وصیت پہ فوراً عمل کیا، اس کی لاش کو جلا کے راکھ کر دیا، آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دیا، آدھی راکھ کو صحرا میں پھینک دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں رب العالمین نے دوبارہ حکم دیا، وہ جو سمندر میں راکھ پھینکی گئی تھی رب نے اس کو بھی جمع کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جو آدھی راکھ اس کے جسم کی صحرا بیابان میں ہے اس کو بھی جمع کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ جمع کر کے میرے رب نے اپنے اذن سے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا، میرے رب نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور میرے تیرے سونے نبی فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کر کے رب نے اپنے دربار میں بلا کے پوچھا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جو عمل تو نے کیا، اپنے اہل خانہ کو جو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو آدھی راکھ سمندر میں پھینک دینا، آدھی صحرا میں، چونکہ میں زمین میں دفنائے جانے کے قابل نہیں، ساری زندگی ایک نیکی نہ کر سکا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خاک کو جمع کر کے رب نے زندہ کیا، پوچھا بتا میرے بندے یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے سونیا ربا میں تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے کہ تیرے دربار میں کھڑا ہو کے جواب کیا دوں گا، اپنی زندگی پہ شرمندہ ہو گیا تھا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا تھا، تیرے خوف سے ڈر گیا اس لیے جسم کو جلانے کا حکم دیا۔ رب العالمین کے پیارے نبی رحمت والے آقا فرماتے، رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے اس ایک کلمے کی وجہ سے جو تو نے میری بارگاہ میں کہا ہے کہ تو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر کے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، بخشنے پہ آئے تو یوں بھی بخش دیتا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ ہے بخشے مینو مولا کم بن جاوے میرا۔